اب جو آس ہے اس امت کو میں یہی کہنا چاہوں گا، اب تم لوگوں کے ان دیے ہوئے لالی پاپ کے انتظار میں مت رہو جو کھلونا دے کر تمہیں سلا دیا کرتے ہیں۔ سیاسی نیتا بڑے بڑے بھاشن کر کے تمہیں بزدل بنا کر چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہونا ہے، سب ہو جائے گا۔ اب جو ہوگا وہ تمہارے بازوؤں کی قوت سے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ ہاں، گھر میں بیٹھ کر کے صرف دعا کرنے سے نہیں، تم اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، چینج ہو جاؤ۔ میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ جب تمہاری زندگی بدل جائے کہ میرا جینا مرنا سب نبی کے لیے ہے، پھر دیکھنا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پا پکا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی۔ اللہ رب العزت نبی کے غلاموں کی مدد اتارے گا۔ ہاں، ایک وقت وہ تھا کہ تم جس طرف سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے، ہاں تمہیں پتا ہے سمندر راستہ دے دیا کرتے، افریقہ کے جنگل کے درندے نبی کے غلاموں کے تلوے چھانٹتے تھے کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے مدینے سے۔ اور کہاں آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں پر تمہاری عبادت گاہیں آج خطرے میں، مینار مسجد ممبر محراب سب اب داؤ پر لگے ہیں۔ بلکہ آج میرا یہ جملہ سن کر کے جاؤ، یہ کہ بعد دیگرے ظلم بڑھتا جائے گا، ظلم بڑھتا جائے گا۔ کیوں؟ ان سب کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امام حسین کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم وہی نہیں جو تلوار اٹھا کر گردن مارتا ہے، بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ ظلم کو دیکھ کر خاموش۔ ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سیف ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ارے وہ گجرات میں ہو رہا ہے، ارے وہ ایم پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ یو پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، پڑوس میں لگے ہوئے گھر کی آگ کی چنگاری جب اڑ کر آئے گی تمہارا گھر بھی جلائے گی، وہ آگ پھیلے گی۔ اسی لیے آج ان بکھری ہوئی زندگیوں میں صرف ایک میسج میرا لے لو۔ اقبال سے پوچھا گیا تھا ہماری بیماری کا علاج کیا ہے، انہوں نے کہا تھا پہلے یہ تو معلوم کر لے کہ بیماری ہے کیا، بیماری کا علاج بعد میں، یہ معلوم کر لے کہ بیماری کیا ہے۔ آج یہی کہتے ہیں نا، ارے نہیں ہم مسلمان پورے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہی بڑی بیماری ہے، سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں، یہ بڑی بیماری ہے، یہ اخلاق میں بہت پیچھے ہیں، یہ ان کی بڑی بیماری ہے، ان کی قیادت نہیں ہے، یہ بڑی بیماری۔ بیماریاں تو لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کینسر ہوا ہے لیکن کہتے نہیں گیس کی بیماری ہے، چھپا رہے ہو تم کینسر کو، کینسر ہوا ہے کب تک چھپاؤ گے، گیس کی بیماری ہے، ایسیڈیٹی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، تو چورن کھانے سے کہاں کینسر جانے والا ہے؟ تم صرف اور صرف تسلی کے لیے کہہ رہے ہو کہ گیس کی بیماری ایسیڈیٹی ہے، حقیقت میں پہنچو۔ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مومن جو زوال پذیر ہے آج، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، تمہارا زوال کا سبب کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہی ایک مین پوائنٹ ہے جس پر واپس آنا ہے۔
नौजवानों से आज मैं कहूँगा, आज के बाद रात को अब घर जाओगे, ये तय कर लेना दुनिया के लिए बहुत जिया है, अब मदीने के वाले के लिए जीने का वक्त आ गया है। मैं दोस्तों के लिए बहुत चीजें कुर्बान कर चुका हूं, अब गुंबद खजरा के लिए कुर्बानी का वक्त आ चुका है। इसलिए कि हमारे माजी में हमारे असलाफ यही नारा लगाते थे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। जब ये जज्बा दोबारा बेदार होगा, दोबारा आएगा कि अब जिएगा नौजवान तो अपने नबी के लिए जिएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदर तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने आखिर जमाने में इस गयूर उम्मत को बेहतरीन मैसेज दिया था, बेहतरीन मैसेज दिया था। ऐ जवान, क्या तू समझता है तुझे जो जवानी मिली है बाजारों के लिए या हमारी लाइफ है एंजॉय करने के लिए? नहीं नहीं, उस बरेली के चमकते हुए चिराग ने यह कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा मुजद्दिदे वक्त ने इमाम अहमद रजा ने ये कहा था, ऐ लोगों तुम क्या समझते हो ये जिंदगी हमें अपने ऐश के लिए मिली है? नहीं नहीं, सुनो, हकीकत में हमें मिली है ये लाइफ, ये जिंदगी तो किसके लिए? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जिंदगी गुजारने का ये तरीका कर लो। ऐ नौजवानों, तुम अभी दुनिया में जिस तरह मस्त हो, एक वजह ये भी है कि तुमने आज तक वो तड़प नहीं पैदा की जो बिलाल हबशी की तड़प थी। आज तक वो तड़प तुम्हारे दिल में नहीं आई। सिद्दीक अकबर से पूछो, आपकी जिंदगी का सबसे महबूब मशगला क्या है? दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन काम आपका है तो क्या है? नमाज है, रोजा है, खैरात है, सदका है, गरीबों की मदद करना, तीमारदारी करना, बीमारों की जनाजा उठाना, क्या है? सिद्दीक अकबर कहते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मशगला, सबसे बड़ी नेकी अन्नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह, फरमाते हैं रसूलुल्लाह के चेहरे को बार बार देखना, ये मेरी जिंदगी का मशगला। जिंदगी उन्होंने इसीलिए रखी है, सहाबा का ये जज्बा बेदार कर लो, ये आपके अंदर तड़प आ जाए और अर्ज करो मदीने वाले को यूं कहकर के, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हो गए हैं, घर को सजाते सजाते। जिस दिन तुम्हारी आवाज पहुंचेगी मदीने इंशाअल्लाह, वो दिन दूर नहीं कि वो आमिना का लाल, कायनात का सबसे हसीन चेहरा तुम्हारे ख्वाबों में होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ये जज्बा मैं तुम्हारे अंदर इसलिए डाल करके जा रहा हूं कि आज शायद आंखें बहुत थकी हुई हैं दुनिया देख देख करके, इन बाजारों की जीनत को देख देख करके बेगैरती आ गई, ईमान की हलावत में कमी आ गई, नजरें आज गुनाह कर कर करके इस कदर अय्याश और बेहया हो गई कि अब खून देख करके भी बेदार नहीं होती, अपने भाइयों के गर्दनों पर चलती हुई छुरी देख करके भी बेदार नहीं होती, अपनी माँ और बहनों को बाजार में उजड़ता हुआ देख करके भी बेदार नहीं होती। इन आंखों की खता यह है कि इन आंखों को हमने याश बनाया है, या तो फिर पोर्नोग्राफी के जरिए से, या तो फिर शैतानी रक्स को देख करके, या दुनिया की चकाचौंध ने तुम्हें बेजार कर रखा है। आओ इन आंखों को आज की रात ये तय कर लो कि मैं अब देखने की तलब लेकर के जाऊंगा घर, इसलिए कि मैंने सुना है मेरे आका, मेरे मुस्तफा मदीने वाले बड़े गैरतमंद है, हातिम ताई जितनी सखावत नहीं करता, मेरे मुस्तफा वो एक लम्हे में सखावत किया करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये है कि कभी किसी ने मांगा हो वहां से ना कभी नहीं आया, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ जवानों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मांगने में देर किस बात की, पूछने में देर किस बात की। आओ अब मुस्तफा करीम के दरबार में ये नहीं कहेंगे कि मेरे आका
اب ان حالات کو سدھار دو، ان حالات کو آپ سنوار دو، بلکہ اب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، اس چہرے جمال جہاں کا نقش تمہارے سامنے دے کر جاتا ہوں، آج کی رات کے بعد اسی طرف میں اپنی باقی زندگی گزار لینا، اس لیے کہ جس دیوانے اور جس عاشق کے دل میں یہ طرف ہو جائے کہ مجھے اب کائنات کا سب سے بڑا حسن دیکھنا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، دنیا کی کوئی حسینہ اسے اپنی طرف بلا نہ سکے گی، کوئی حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ وہ حسن ہی کیسا تھا جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں انجمن میں آئے تو ایسا لگتا حسین گلاب کھلا ہو، جب بات کرے تو ایسا لگے کہ دانتوں سے نکلنے والی روشنیوں سے رات میں اجالے پیدا ہو جائے، وہ حسین چہرہ ایسا کہ بلے بالا امامہ، گھنی زلفیں، بل کھاتی ہوئی زلفیں، اور رخ مسکرائے تو انار سے زیادہ سرخی، اور لبوں پر گلاب سے زیادہ حسین پنکھڑیاں، اور وہ لبھائے ناز جن سے جھڑتے ہیں ہزاروں موتیاں۔ میرے عزیزوں اس چہرے جمال جہاں آرا کا تصور میں دے جاتا ہوں، آج پلٹنے کی رات ہے، اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے آتا ہوں جہاں دیکھنے کا تمہارے اندر یہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ کیسا حسن تھا جس کو شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ داغ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دبکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یا ٹھہرا ہوا موسم ہے یہ قدرت کا عجیبہ ہے۔ عزیزان گرامی اس مصطفیٰ کریم کے حسن کا عکس کوئی آج تک نہ لا سکا ہے نہ لائے گا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آج واپس آنے کا وقت ہے۔ مجھے امید ہو گئی ہے کہ آج کے بعد ہمارا جوان گناہوں سے توبہ کرے گا اور یہ عزم کرے گا جیوں گا میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے، جیوں گا میرے مصطفیٰ کی۔ آج یہ عہد کرتے ہیں آپ، یہ درد ملک شام کا درد بھی ہمیں ستا رہا ہے، یمن کا بھی، عراق کا بھی، افغان کا بھی، جہاں کے بچے بھوکوں مر رہے ہیں، علاج کی کمی کی وجہ سے ریگستانوں میں مر جاتے ہیں۔ ایک بچے کو گوشت کی ایک بوٹی دی جائے تو ایسے لپکتے ہیں میرے عزیزوں جیسا لگتا ہے سالوں سے کھایا نہیں ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی امت کے آج حالات ہے، اور میرا ملک آج کس کرب سے گزر رہا ہے وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا، اور ان ظالم درندوں کو میں یہاں سے کہتا ہوں جو میری ہر بات ریکارڈ کرتے ہیں، کرو جتنا ظلم کرنے کی طاقت ہے تمہارے پاس، اس لیے کہ تمہاری طاقت نہ فرعون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ قارون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے، اور کتنا ظلم کر سکتے ہو، ہماری گردنوں پر تم کرسی ہی بچھا سکتے ہو۔ انتظار کرنا میرے رب ذوالجلال کی طرف سے، جب وہ لاٹھی چلے گی تو بڑی بے آواز چلے گی۔ یہ تم نے آج جن اذانوں کے متعلق آواز اٹھائی ہے، کل تمہارے کانوں پر بھی یہی آواز گونجے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ نہ کبھی کل جھکے تھے نہ آج جھکیں گے، ہم جھکتے ہیں تو صرف پروردگار عالم کی بارگاہ، ہماری پیشانی خم ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ تم کیا کیا چھینو گے؟ ہماری روٹیاں، ہمارے دانے، ہمارے کپڑے، ہمارے چہرے،
کیا کیا کر سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وقت کا چنگیز بھی آیا، وقت کا ہلاکو بھی آیا، اسلام کا پودا کل بھی لہلہا رہا تھا، آج بھی لہلہا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس کی روشنی برقرار رہے گی۔ تم سب کے نشان مٹ جائیں گے، تم چنگیزوں کی طرح غائب ہو جاؤ گے، اور باقی اگر اس زمین پر کچھ رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا نعرہ باقی رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ بس اخیر میں اتنا کہوں گا، اے رب ذوالجلال بس اتنی زندگی دے دے ان کتوں کی موت ہم دیکھ سکے، ان ظالموں کو منہ رگڑتے ہوئے زمین پر ہم دیکھ سکے، جنہوں نے ظلم کی داستانیں لکھنی شروع کی ہے۔ اے رب قدیر اب ہماری جماعت میں بازوئے خالد پیدا فرما دے، اب ہماری جماعت میں صلاح الدین کو دوبارہ زندہ کر دے، مولا کریم ہمیں شجاعت فاروقی عطا کر، اور مولا آج لیلۃ القدر میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، کسی ماں کی گود میں حیدر کرار کا نائب پیدا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال تیرے حبیب پاک کی امت کو اس قسم پرسیو سے آزاد کرائے، اور اس کی قیادت میں مولا ہم پرچم اسلام لہرائے، اور پھر اپنا تان کر اس زمین پر پکارے تو یہ پکارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔